رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا۔ یہ سورہ جو شروع ہوئی ہے اس کا نام سورۃ الرعد ہے، اور رعد کہتے ہیں یا تو نام ہے اس فرشتے کا جو بادلوں پر مقرر ہے، یا خود گرج جو بادل سے نکلتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ جس کو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ اس واسطے سورہ اور اس کا نام بھی سورہ رعد رکھ دیا کہ رعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ تم تو بینا عقل مند شریف لوگ ہو، تم تو زیادہ تسبیح بیان کرو، زیادہ تسبیح بیان کرو۔ سورہ یوسف میں یہ تھا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور تمام امور کو چلانے والا جس کو متصرف الامور کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اس واسطے مستحق کی عبادت بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس آگے سورہ رعد میں پھر 11 دلائل سے اسی مسئلے کو مختلف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو ہے ترغیب دی کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے سب سچ ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے۔ اکثر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن سچ ہے، سچ ہے۔ اللہ کون ہے جس نے کتاب بھیجی؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور بلندی پہ کھڑا کر دیا بغیر ستونوں کے، اوپر عرش بنایا اور سورج اور چاند اس نے بنائے اور وہ سارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین پھیلائی اور جس کے اوپر پہاڑ رکھے اور نہریں اور سمندر اور دریا چلائے۔ اللہ وہ ہے جس نے پھل بنائے اور جوڑے جوڑے بنائے، ایک ہی درخت پہ ایک ہی جنس کے پھل ہوتے ہیں، کوئی کڑوا کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کسی کا مٹھائی تیز کسی کی کم۔ یہ اللہ نے بنائی ہیں، مختلف ان کے رنگ، مختلف ان کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے جس کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن کہیں تو انگور کا پودا لگا ہوا ہے، کہیں کھیتی لگی ہوئی ہے، کہیں کھجور ہے، کہیں انار ہے، اور یہ مختلف قسم کے ذائقے تمہیں ایک ہی زمین اور مختلف شکل کے پھل تمہیں ایک ہی زمین سے مل رہے ہیں۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اللہ۔ یہی اللہ، اس کی عبادت کرو۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ وہ ہے جو اس کو بھی جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ مادہ انسان ہے یا گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، یا کبوتری ہے، یا کیا ہے شیرنیاں یا کوئی بھی ہے، ان کے پیٹ کے اندر کس کے پیٹ میں انڈا ہے، کس کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک ہے یا دو ہے، سواء منکم من اسر القول، اس کا علم اتنا گہرا ہے کہ تم آہستہ سی بات کرو تو بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، اونچی بات کرو اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی میدان میں چل پھر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کوئی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بادل سے چمک
خوف بھی اس میں تمہیں ہوتا ہے کہیں ہمیں گر کر ختم نہ کر دے، اور تمہیں تما بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں بارش برسے اور ہماری کھیتیاں خوشحال ہو جائیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ کی تسبیح رعد بھی کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کڑکیں بھیجتے ہیں جس سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں، لیکن لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے پھرتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، یہ ہے سورت کا دعویٰ، سچی پکار تو اللہ کے لیے ہے، ہر جگہ پکارو اللہ کو۔ والذین یدعون من دونہ، اور جس کو تم پکارتے ان کو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں اور تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدمی کنویں پہ کھڑا ہو جائے اور پانی سے کہے پانی اٹھ کر میرے منہ میں آ جا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یا دریا جو دور یا یہاں سے نہر سے کہہ دے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے یہ ممکن نہیں تم جن کو پکارتے ہو تمہارا پکار سننا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم سجدہ کرو نہ کرو اللہ کی ہر چیز، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی بات کو مانتی ہے، لیکن جن اور انسان ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ اس میں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پانی چلایا ہے، اور پانی جو ہے وہ سیلاب، اس کی مثال سے آگے سمجھا دیا ہے۔ جب پانی آتا ہے تو پانی سیلاب کی صورت میں اس کے اوپر جو ہے جھاگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر تنکے بھی بہ رہے ہوتے ہیں، وہ جھاگ خوش ہو کے اڑ جاتی ہے اور پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور پانی زمین میں جب جذب ہو جاتا ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں، اور وہ پودے تمہیں کام آتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، وہ قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے تو ساری کائنات کے فدیے بھی اگر ان کے پاس ہوں دے تو چھوٹیں گے نہیں۔ اولئک لہم سوء العذاب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، برا حساب ہوگا ان کا، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق ہے، اور دوسرا اندھا بنا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ یہ کیا عقل مندوں خود فیصلہ کرو، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ یہ ہے کہ نہیں۔ فرمایا عقل مند ہی نصیحت حاصل کر دے۔ یا اللہ وہ کون ہوتے ہیں عقل مند؟ فرمایا میں ان کی صفات بتاتا ہوں، پھر خود تم اپنے اوپر بھی اس کا امتحان لینا، دوسروں پر بھی۔ پہلی صفت ان کی ہے وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور برے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، برائی کا بدلہ نیکی سے لیتے ہیں۔ اچھا یا اللہ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا، ان کو ہم باغ میں داخل کریں گے، اور یہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹے باپ بھائیاں اور رشتہ دار بھی ہم ان کے ساتھ اکٹھے کر دیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اتنی عزت میں چلے جائیں گے کہ فرشتے ان کو سلام کرنے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام پیش کریں گے، کہیں گے یہ جنت تمہیں ملی ہے تمہارے صبر سے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، یہ بہترین نتیجہ تمہیں مل گیا۔ اچھا جی، جو عقل مند نہیں ہیں وہ ان کی صفات کے ہیں، کہتے ہیں وہ عہد کو توڑتے ہیں، جس چیز کو ملانے کا اللہ حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے لعنت ہے اور بدترین جگہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق، بھول نہ جاؤ، پھر دلیل سنو، اللہ کون ہے جو رزق کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔
وہ لوگ دنیا پر ریچھ جاتے ہیں حالانکہ یہ دنیا عارضی چیز ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کافر تو کہتے ہیں کیوں نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل آئی. اور کتنی دلیلیں تم دیکھ چکے. پھر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ ذکر سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اور وہ لوگ نیک عمل میں لگے رہتے ہیں. توبہ لہم، ان کے لیے توبہ اور خوشحالی اور مبارک ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. ہم نے قرآن تمہاری طرف نازل کر دیا اور اس کو مان لو تو فائدے میں رہو گے، ورنہ کی جتنے بھی دلائل تمہیں بتا دیے جائیں، مثلا قرآن کے ساتھ پہاڑوں کو چلا دیا جائے، زمین کو قطع کر دیا جائے، مردے اٹھا کر تمہارے ساتھ بات کروائی جائے، پھر بھی نہیں مانیں گے. بل للہ الامر جمیعا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے میرے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی تو کیا گیا. جو پہلے مذاق کرا کرتے تھے وہ اپنا مذاق جہنم میں چکھ رہے ہیں. فمن هو قائم على كل نفس، کیا ایک وہ ذات خدا بندی ہے جو ہر نفس پر قائم ہے، ہر نفس کے بارے میں خوب جانتا ہے اور اس کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اور جس کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں، پہلے تو یہ ہیں کچھ ہے بھی نہیں. ان کے پاس اگر نام ہے، اپنے انہوں نے نام رکھ رکھے ہیں، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کو عذاب ہوگا، جہنم میں جائیں گے اور آخرت کا عذاب اور اس سے سخت ہوگا. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، جس کو ہم کتاب دی ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس یہ خوبصورت پیغام ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بیوی بچوں والے کیوں ہیں؟ اگر آپ پیغمبر ہوتے تو فرشتوں کی طرح ہوتے، نہ کھاتے نہ پیتے، نہ بیوی نہ بچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کی بیویاں بھی تھے، بچے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے تھے. یہ کھانا پینا بیوی بچے کا ہونا یہ رسالت کے خلاف نہیں ہے. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ان کو عقل نہیں آتی کہ دیکھو کفر کی زمین کم ہوتی جاتی ہے اور اسلام کی زمین بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بڑھانے والا کون؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں آپ تو رسول ہی نہیں. آپ کہہ دیجئے تمہارے ماننے پر میری رسالت موقوف نہیں. میری رسالت کا گواہ تو وہ ہے جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور اس کے بعد علم کتاب ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، اس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں. سورہ یوسف میں بھی بڑے دلائل دے دیے، سورہ رعد میں بھی بڑے دلائل دے دیے. اب بھی 2-3 دلائل تو دیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ وہ واقعی بھی بیان کریں گے جو قوم ایمان نہیں لائی اور ان کو دنیا میں ایک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، تاکہ ذرا پتہ چلے، تنبیہ بھی ہوتی ہے. سن لو قرآن کیوں اتارا ہے. ہم نے کتاب اس واسطے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر، شرک، بدعت، گناہوں کی اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور کی طرف لے آئیں. کون؟ اللہ کتاب بھیجنے والا جس کی زمین آسمان ہے، وہ اس کا مالک ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، لیکن دنیا کو پسند کرتے ہیں نہ ماننے والے. یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، یہ خود بھی نہیں رہیں گے. وما ارسلنا، ہمارا احسان یہ بھی ہے ہم جس پیغمبر کو بھیجا ہے اسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ جب پیغمبر بات کرے تو وہ یہ نہ عذر کر سکے کہ ہم تو آپ کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. عربی ہے تو عربی زبان میں پیغمبر کو بھیجا، عجمی ہے جو بھی. یہ ایک اللہ کا احسان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بھیجا، بنایا اور اس کو کتاب دی، اور ہم نے ان کو بھی حکم دیا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں. وذکرہم بایام اللہ، گزشتہ واقعات کے ساتھ ان کو نصیحت دیں.
یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے جب فرعون تمہیں تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور تمہاری بچیوں سے خدمت لے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرقاب کر دیا۔ وہی استاذ ایک اصول بیان فرما دیا، اے لوگوں تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، اگر ناشکری کرو تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری پہلی نعمت بھی ختم ہو جائے۔ آگے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ مسلمان ہو، موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو باور کرایا تھا اللہ کے حکم سے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سارے اور زمین کے سارے باشی اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کا نقصان کوئی نہیں۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ دیکھو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں اور انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اتنا تنگ کیا کہ ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے یا اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ لیا کرتے تھے، خبردار تم نے بولنا نہیں۔ یہ وقت بھی ان پر آیا اور کہتے تھے آپ تو انسان ہیں، بشر ہے، ہم آپ کی نبوت کو کیسے مانیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات کی ہے تو عام فہم ہے، باقی رسالت جو بشریت رسالت کے خلاف کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، انسان بھی بنایا ہے اور پھر رسول بھی بنایا ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں، ہم اپنے آقا اللہ کی بات مانیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، یہاں تک کافروں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ ہم اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اللہ نے تسلی کے لیے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے میرے رسولو تم تسلی رکھو، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس زمین میں جو آج کل وہ بڑے بنے ہوئے ہیں ہم تمہیں بسائیں گے اور تمہارے ماننے والے بسیں گے، اور یہ آگے جائیں گے جہنم کا ایندھن بنیں گے، گرم پانی پیپ ان کو پلایا جائے گا، یہ پی نہیں سکیں گے، فرشتے مار مار کے پلوائیں گے کہ مانگا ہے تو پیو بھی، اور آگے جہنم کی سخت قسم کی سزائیں ہیں۔ مثل الذین کفروا، یا اللہ ان میں سے کچھ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہسپتال اور سکول بھی بناتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے نیک اعمال بغیر ایمان کے ایسے ہیں جیسا کہ راکھ پڑی اور اس پر جھکڑ چلے تو کچھ بچتا نہیں۔ یہ سارے ان کے اعمال بیکار، دنیا میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے ہیں، امریکہ اچھا ہے، فلانا اچھا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، لوگوں کے خوب مفت وظیفے لگاتا ہے، فلاں کرتا ہے، اچھے کام ہے تو نام بھی ان کا ہوتا ہے، لیکن کافر ہے، جہنم میں جائیں گے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، جو سب سے بڑا گمراہ ہے جب جہنم میں جائے گا، ایک لوگ اس کو کہیں گے تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، وہ تقریر کرے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرے پاس حکومت نہیں تھی، ڈنڈا نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم خود اپنے کسی فائدے کے لیے میرے پیچھے چل پڑے تھے، آج مجھے کیسے ملامت کرتے ہو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال بیان فرمائی کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کو گرمی سردی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جیسے کھجور، اور اس کا پھل 24 گھنٹے سارا سال مفید رہتا ہے۔ اور کفر کے کلمے اور کافروں کی مثال کور تمنے کی طرح، حنظل کی طرح ہے، جو تھوڑی سی ہوا تیز ہے ریت میں ہوتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اور اس کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، ان لوگوں کی طرح آپ دیکھتے نہیں اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلتے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے خود بھی اور جو ان کے پیچھے چلے گے وہ بھی جہنم میں
جائیں گے۔ اور میرے مومن بندوں سے آپ کہہ دیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دے دیں گے آپ کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اللہ وہ ہے جس نے، پھر دلیل عقلی آ گئی، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے پھل نکال کر تمہارے لیے رزق بناتا ہے، اور اللہ ہی نے سمندر کے اندر کشتیاں چلائیں اور سمندر جو ہے کشتیاں تمہارے سامان اور تمہیں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے دن اور رات، اور اللہ نے سمندر تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، سورج چاند بھی تمہارے فائدے کے لیے مسخر کیا ہے، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ وہیں تو نعمت اللہ، کتنی نعمتیں تمہیں گنوائی جائیں، تم تو نعمتیں گن گن کے تھک جاؤ گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مُوَحِّدِ اعظم، حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھو اور ان کی فرما برداری کو دیکھو، اپنے شیر خوار بچے اور نوجوان بیوی کو اللہ کے حکم سے جا کر جنگل میں پہاڑوں کے چھوڑ آئے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو ایسے 4 چاند لگائے کہ کائنات کے سارے لوگ وہاں پہنچنے کو تڑپتے رہتے ہیں کہ ہم بھی اب وہاں جائیں۔ وہاں اتنی عزت اور اتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور مختلف قسم کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے ذکر کی، اور وہ جواب ابراہیم کے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما، یا اللہ میرے والدین میری بخشش اور میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام مومنوں کی بھی بخشش فرما۔ کتنی اہم اور جامع دعائیں۔ تخویف ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، او ظالمو خدا کی راہ فرمانو، یہ مت خیال کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ تم کس کس گناہ میں لگے ہوئے ہو، اللہ جلدی نہیں پکڑتا، ایک وقت آئے گا جب تمہاری آنکھیں پا جائیں گی اور تم سر اٹھائے ہوئے جا رہے ہوگے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، نیچے کیا ہے اوپر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تم کہو گے ہمیں کچھ مؤخر دے دے، وقت ہم نہیں دیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم، تم تو پہلے کہتے تھے ہمارے لیے زوال نہیں، ہم تو یہاں پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں، اب آ گئے ہو گے نہیں۔ وقد مکروا مکرهم، بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے ہیں لیکن کوئی بھی ان کا کامیاب نہیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے لوگوں تو مجرموں کو دیکھو گے جن کو جہنم کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، اور ان کو جو قمیصیں پہنائی جائیں گی گندھک کی ہوں گی، جس کو میں بو بھی ہوتی ہے اور آگ بھی جلدی پکڑتی ہے، اور سارے جسم پر آگ لگ جائے گی اور اسی آگ میں وہ جلتے رہیں گے، مریں گے بھی نہیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ساری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ عقل مندی نصیحت پکڑتے ہیں۔ آگے سورۃ الحجر آ گئی، الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین۔ ربما یود الذین کفروا، یہ کافر لوگ ایک وقت آئے گا کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ جب دیکھیں گے وہ مسلمان جو گناہ گار تھے، وہ بھی ان کی بھی کسی نہ کسی صورت میں بخشش ہو ہی رہی ہے، تو کم از کم ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہمیں بھی ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ہو جاتی، لیکن ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑیے ان کو، یأکلوا، کھائیں پیئیں، نفع مزے اڑائیں، رشوت لیں، سود لیں، مال بنائیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے رہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قیامت تک یہ قرآن اسی طرح رہے گا جس طرح کہ ہم نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ ولو فتحنا لقالوا ولو فتحنا عليهم ابوابا، یہ نہ ماننے والوں کے لیے ہم اگر دروازہ کھول دیں آسمان کا، یہ دن کے وقت اوپر چڑھ جائیں تو پھر بھی کہیں گے یہ ہم چڑھے نہیں ہیں، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ نہ ماننے والے کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔
ہم نے آسمان بنائے، اس کے اندر برج بنائے دیکھنے والوں کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے اس کے اندر ہم نے شہاب ثاقب بھی رکھا، زمین کو بھی بڑھایا، اس میں سمندر اور اس کے اندر پہاڑ رکھے، اور تمہاری روزیاں بھی زمین سے میسر آتی ہیں، وہ ہم نے ادھر رکھی ہیں، ہم ہی پانی برساتے ہیں۔ ہم پہلو کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور انسان تیری پیدائش کہاں ہوئی؟ سب سے پہلے جو آپ کا باپ پیدا ہوا، ہم نے اس کو بنایا تھا من صلصال من حمإ مسنون، ایک کالی بجنے والی بدبودار مٹی سے بنایا تھا۔ آج تو بڑا اینٹتا پھرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بنا ہوا کس سے ہے؟ تو خود کس سے؟ نطفے سے تو بن کے آیا ہے۔ اب بھی جو تیرا باپ ہے وہ اسی طرح مٹی سے بنا، اور تو نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر اکڑتا ہے۔ پھر ہم نے تمہیں یعنی انسان بنا کر فرشتے کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں، انہوں نے سجدہ کر دیا، تیری عزت ہم نے بنا دی۔ اور شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو ہم اس کو راندہ ایک درگاہ کر دیا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جو متقین ہیں بن جاؤ تم بھی، ہم بھی متقین بن جائیں گے۔ فرمایا وہ جنت میں ہوں گے، جنت کے چشموں میں ہوں گے، اور اس میں ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ اور تمہارے اندر جو دشمنیاں دنیا میں انسانوں کے بھائیوں کے درمیان بھی پیدا ہو جاتی ہیں، دوستوں کے درمیان، فرمایا لیکن دونوں مسلمان تھے تو ہم جنت میں لے جا کر ان کے وہ جو دشمنیاں دنیا میں تھی وہ نکال دیں گے اور شیر شکر بن جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد قوم لوط کی تباہی کی، جس کی تفصیل پہلے بارے وغیرہ پر اور 8ویں پارے میں ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر والے جو ہیں ان کے پاس بھی پیغمبر گئے، انہوں نے نہیں مانا تو حالانکہ وہ بڑے دولت مند تھے۔ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کو تلاش کر کے بلڈنگیں بناتے، میدانوں میں بھی بناتے، بڑے کاریگر قد کاٹ والے، مال دولت والے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، جب ہم نے پکڑا تو ایک چیز نے ان کو پکڑا اور وہ ہلاک ہو کے رہ گئے۔ آسمان زمین ہم نے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، ہے میرے پیغمبر صبر کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یاد رکھ لیجئے آپ کا اللہ وہ ہے جو ساری چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ آپ کی نظر ان دولت مندوں کے مال کی طرف نہ پڑیں، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پیغمبر کی نظر تو کبھی پہلے پڑی بھی نہیں غیر مال کی طرف، وہ تو لوگوں کو کی طرف پڑتی ہے تاکہ یہ بھی مسلمان ہو کے جنت میں جائے، یہ بھی مسلمان ہو کے جنت میں جائے۔ كما انزلنا على المقتسمين الذين، ہم ان پر عذاب ایسے ہی نازل کریں گے جیسے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا۔ فوربك لنسألنهم، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے عمل سے۔ فاصدع بما تؤمر، اے میرے محبوب آپ توحید اور شرک کو اس طرح الگ الگ کر کے بیان کریں، پتہ چل جائے یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، جیسا کہ شیشہ ٹوٹ جائے اور دوبارہ جوڑ نہیں سکتا، اگر جوڑیں گے دور سے اس کا نشان نظر آئے گا، ایک ٹکڑا ادھر ہے اور ایک ٹکڑا ادھر ہے، ایسا نہیں جڑتا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس طرح کا کفر اور شرک اور ایمان اور توحید کبھی آپس میں جڑنی نہیں چاہیے، الگ الگ کر دیجیے گا۔ باقی جو آپ کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ وَلَقَدْ، آپ کا سینہ تو تنگ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی بات ہے، ہم آپ کا سینہ کھول دیں گے، دنیا میں برداشت کر لیں گے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، نسخہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا حمد بیان کریں تو آپ کے غم غلط ہو جائیں گے، اور آپ نیک لوگوں کے ساتھ اپنے صحابہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرے یہاں تک کہ موت آئے۔ موت حق ہے، پیغمبروں کو بھی
آتی ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سورہ نحل کی ابتدا میں کچھ رکوع پڑے تھے رات، اس کے بارے میں فرمایا، تنبیہ فرما دی پہلی آیت میں، او مشرکوں کافروں اگر باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، پھر روک کوئی نہیں سکے گا. اللہ نے فرشتے اتارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، آپ لوگوں کو کہہ دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس سے ڈرو. اس نے تو زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اس نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد تو لڑنے تے مرنے. آپ کو پتہ نہیں جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا پیشاب اور گوبر میں تو پڑا ہوا ہوتا تھا اور تیرے ماں باپ تمہیں صاف کرتے تھے، کبھی تو ایسا تھا، آج بڑا ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے رب کے خلاف باتیں کرتا ہے. حیا کر کچھ. اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، چائے پیتے ہو، دودھ بناتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ملائیاں کھاتے ہو، گھی بناتے ہو اس کے لیے. اور ویسے بھی جانور جب کس کے گھر میں بندھے ہوئے ہیں تو دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے. جب وہ چرنے کو جاتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں، جب چر کے آتے ہیں تو اس سے بھی بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تمہارا بوجھ لاد کر تو تمہیں سوار کر کے ایک دوسری جگہ تیسری جگہ لے جاتے ہیں. تم ان کے بغیر تو سامان لے جا سکتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بنائے تمہاری سواری کے لیے، خچر بنائے تمہاری سواری کے لیے، گدھے بنائے سواری بھی کرتے ہو، بوجھ بھی لاتے ہو، اور زینت بھی تمہارے لیے ہے. اتنے گھوڑے کھڑے ہیں، اس کے پاس اتنے خچر ہیں. اور اللہ قصد السبیل، اللہ کی طرف تو سیدھا راستہ جاتا ہے لوگوں نے، اور شیطان نے بڑے ٹیڑے ٹیڑے راستے بنا رکھے ہیں. ان کو چھوڑو، اللہ کے سیدھے راستے پر چلو. کون ہے اللہ؟ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جس نے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے تم جو ہے اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں اور تم اپنے سامان بھی لیتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو. اللہ نے کھیتی بنائی زیتون اور کھجور اور انگور، اللہ نے بنائے ہر قسم کے میوے، اللہ ہی بناتا ہے. ذرا فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہارے لیے رات کو دن کو مسخر کیا ہے، چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے اور ستارے بھی مسخر کیے ہیں، اس کے حکم سے سب چل رہے ہیں. یہ اللہ ہے. وَمَا زَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کھیتی کے مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کیے، شکلیں پیدا کی. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے، پانی بھی تمہیں فائدہ دیتا ہے اور اس سے تم تازہ گوشت نکال کے یعنی مچھلیاں بھی کھاتے ہو، اور اس کے بعد حصوں سے تمہیں زیورات بھی ملتے ہیں، مونگے موتی بھی تم اس سے لیتے ہو، اور اس کے پشت پر اپنے جہاز اور کشتیاں چلا کر ایک جگہ سے دوسری طرف بھی چلے جاتے ہو. یہ سب کارنامے اللہ کے ہیں، اسی کو مانو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے زمین کو پانی پر ٹھہرایا اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے اوپر جو ہے پہاڑ بھی اس نے پیدا کیے کہ ہل نہ جائیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ اللہ تو پیدا کرتا ہے، جن کو تم پکارتے وہ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا شدہ ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتیں بھی جانتے ہیں، اونچی اور بلند باتیں بھی جانتے ہیں، اور جن کو تم پوچھتے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے. الہکم الہ واحد، خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل توحید سن کر بدک جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. جب انہیں کہا جائے قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی پرانے قصے ہیں. اللہ اکبر. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے، انہوں نے مکر کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا